سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے جو حق میں فیصلہ آ گیا ہے مخصوص نشستوں کا، اس وقت پی ایم ایل این کی حکومت اور سیاست کیا دونوں خطرے میں آپ کو دکھائی دیتی ہیں؟ شکریہ ایک دفعہ پھر میں عرض کرنا یہ پہلے چاہوں گا کہ آپ نے جو انٹرو دیا میرا، اس میں آپ نے مجھے سینئر مسلم لیگ نون کا رہنما کہا، تو میں ایک سینئر مسلم لیگ کی کارکن کہلوانا پسند زیادہ کروں گا، چونکہ مسلم لیگ نون کے جو معاملات ہیں ان سے میں کافی عرصے سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا۔ اب آپ کے میں سوال کی طرف آتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے، دیکھیے یہ پوچھتے ہیں کہ کیوں الگ کیا، اس کے وجوہات کیا ہیں اور واپسی کے امکانات کیا ہیں، لیکن آ جاتے ہیں سوال اور جواب کی طرف۔ جی اچھا، تو اس میں گزارش یہ ہے کہ جو یہ فیصلہ آیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ ایک پاپولر ڈیسیژن کہہ سکتے ہیں، ایک پبلک پلس جون سی تھی اس کے تو مطابق ہے۔ اب آئی ڈونٹ نو اس کی لیگیلٹیز کیا ہیں، سنا ہے کہ اس کو چیلنج بھی کرنے جا رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے کہا نا کہ حکومت جو ہے وہ اب خطرے میں ہے، یہ کیا ہے، تو مجھے یہ بتائیں حکومت سٹیبل کب تھی؟ یہ جب سے حکومت آئی ہے اور جب سے الیکشن ہوئے ہیں، کیا آپ اس کو ایک سٹیبل حکومت کہہ سکتے ہیں؟ آپ پبلک میں جائیے، کیا پبلک کو ڈیلیور ہوا کچھ؟ جس قسم کی مہنگائی ہے اور خصوصاً یہ جو بلز آئے ہیں بجلی کے لوگوں کو آ رہے ہیں اور لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگوں کے گھروں کے بجٹ تباہ ہو گئے ہیں، اسپیشلی غریب اور مڈل کلاس جس کے لیے ملک بنا تھا۔ تو مجھے بتائیے کہ کیا ہم اگر سٹیبل ہے بھی حکومت تو ہم نے چاٹنا ہے اس حکومت کو جو سٹیبلٹیز کی دیکھ کے، کہ اگر یہ ڈیلیور ہی نہیں کر پاتی کامن مین کو، میسز کو ڈیلیور نہیں کر پاتی، تو ہو سکتا ہے یہ حکومت چلے کیونکہ اس کو خطرہ نہ ہو ان معنوں میں کہ یہ کوئی ڈی سٹیبلائز ہو اس معنوں میں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ پبلک میں اس کی کیا یہ حکومت سٹیبل ہے، ان کی نظر میں پذیرائی ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو۔ اچھا، پی ایم ایل این اور خاص کر نواز شریف صاحب بھی اس پہ حیران ہیں، حیرت کا اظہار کیا انہوں نے اس فیصلے کے اوپر، وہ بھی خوش نہیں ہیں، اب اجلاس بھی بلا رہے ہیں اس کے اوپر، تو تشویش ہے، پی ایم ایل این کے حلقوں میں تشویش ہے اس فیصلے کو لے کر کہ کہیں ان کی حکومت اور سیاست دونوں خطرے میں تو نہیں ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے چل کر حکومت کوئی اپنا ٹائم پورا کرتی ہے کہ کس طرح سے آگے اپنے آپ کو لے کر چلتی ہے تو وہ سٹیبل رہے گی اور اس کو رہنا چاہیے؟ دیکھیے جو تو ان کے وہ ہے نا حالات اس وقت چل رہے، اس میں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی تیر مار پائیں گے، کو ڈیلیور کر پائیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک میں نواز شریف صاحب کو جانتا ہوں، سالہ سال ان کے ساتھ کام کیا ہے، کہ وہ ہمیشہ پبلک کے جو ایشوز ہوتے تھے ان کی سیاست جو تھی وہ پبلک بیسڈ ہوتی تھی، پبلک کے ایشو بیسڈ ہوتی تھی سیاست، لیکن اب پتہ نہیں ہے کس قسم کے لوگ آ گئے ہیں آگے، جن کا مسلم لیگ سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی کسی جماعت سے اٹھ کے آ گیا، کوئی کسی جماعت سے اٹھ کے آ گیا، وہ کہتے ہیں نا کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، تو یہ وہ والا معاملہ ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ آنے والے دنوں میں وقت میں اس حکومت میں کوئی توانائی یہ حکومت پکڑے گی، چونکہ ابھی تک تو یہ ڈیلیور کر نہیں پائے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو ڈیلیوری کی تو بات کی ہے، سب سے پہلے یہ حکومت لینی بھی چاہیے تھی، جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ شروع سے ہی کمزور حکومت ہے، تو کیا یہ حکومت لینی بھی چاہیے تھی یا نہیں لینی چاہیے تھی؟ یہ فیصلہ پی ایم ایل این کا درست ہے کہ وہ حکومت میں آئے؟ نہ یہ حکومت لینی چاہیے تھی، نہ پی ڈی ایم کی حکومت لینی چاہیے تھی۔ یہ جو آپ نے پی ڈی ایم کی حکومت لی 16 مہینے کی، یہ اس کا شاخسانہ، اور جس کا رزلٹ آپ کو پھر 8 فروری کے الیکشن میں لوگوں نے ووٹ نہیں دیا، لوگوں نے اس دن ریوولٹ کیا آپ کے خلاف، اور یہاں حالات ہوئے کہ وہ نواز شریف جو ایک زمانے میں 2/3 میجورٹی کے ساتھ آیا کرتے تھے، وہ سمپل میجورٹی ہم نہیں لے سکے، پھر آپ نے یہ حکومت لے لی۔ بھئی آپ کی تو سمپل میجورٹی نہیں تھی، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اپوزیشن میں بیٹھتے اور پھر اس کے بعد آپ مناسب وقت کا انتظار کرتے۔ اب یہ جو فیصلہ آیا ہے، میں اس پر کرنا چاہوں کہ اس کے بعد اب جو پی ٹی آئی ہے وہ سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے پارلیمنٹ میں بیٹھی ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ کس طرح لیجسلیشن یہ گورنمنٹ کرے گی، جس قسم کی بھی قانون سازی ہے اس کے کرنے کے لیے آپ کو آئینی ترمیم کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے، وہ کہاں سے یہ لائیں گے؟ اور پھر اس فیصلے سے میں سمجھتا ہوں کہ
امپیکٹ ہوا یا نہیں ہوا، لیکن بظاہر یہ حکومت کمزور ہوئی ہے۔ یہ کمزور ہوئی ہے۔ اچھا، تو اب نواز شریف صاحب نے اجلاس بلایا ہے، تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہاں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اب شاید ان کو خیال آ جائے کہ استعفے دے دینے چاہیے، اب اپوزیشن میں بیٹھ جانا چاہیے، ایسا کوئی نواز شریف صاحب فیصلہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، وہ پارٹی کے اپنی پارٹی کے قائد ہیں، جو بھی فیصلہ وہ کر سکتے ہیں ان کا پریروگیٹو ہے، لیکن اگر یہ فیصلہ بھی وہ کرتے ہیں استعفوں کا تو اٹس ٹو لیٹ ناؤ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے سامنے ایک بہت اپ ہل ٹاسک ہے، جو ان کی 4 سال کی عدم موجودگی تھی پاکستان میں، اس سے پارٹی کو کافی نقصان ہوا ہے۔ حالانکہ وہ جسٹیفائڈ تھا کہ انہوں نے علاج کے سلسلہ تھا اور بھی چیزیں تھیں، لیکن اس سٹیج پر اگر آپ گورنمنٹ چھوڑتے ہیں تو لوگ یہ کہیں گے کہ دیکھا نا ان سے تو ڈیلیور ہوا نہیں ہے، بھاگ گئے۔ تو بہتر یہی ہوتا کہ آپ یہ حکومت کا جو شوق تھا یہ پھر کبھی پورا کر لیتے۔ وہ پہلی دفعہ تو اب حکومت میں آئے نہیں تھے، لیکن یہ جو آپ نے بھاری پتھر ہے یہ میں سمجھتا ہوں ان سے اٹھایا نہیں جائے گا۔ لیکن نہیں تو کیا وجہ تھی، کیا ایسی مجبوری تھی کہ حکومت میں آنا ہی تھا؟ یہ آخر پی ایم ایل این کو کیوں فیصلہ کرنا پڑا؟ اور کیا یہ نواز شریف کا فیصلہ تھا، پارٹی کا فیصلہ تھا، ایک شخص کا فیصلہ تھا؟ کیوں؟ یہ حالات کا جبر تھا، یہ حالات کا جبر تھا، اور میں نے ہمیشہ یہ پہلے بھی کہیں کہا ہے کہ یہ حکومت میں آنا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا اتحادی بن کر یہ ایک ایسی ہے جیسے کہ لڑکا لڑکی راضی نہ ہو لیکن ماں باپ تلے ہوں کہ نہیں بھی تسی شادی کرنی ہے، تاڑی کرانی ہے، قاضی تلا ہو۔ تو یہ ایک میرج آف کمپرومائز ہوئی ہے، لیکن میرج آف کمپرومائز میں نقصان پی ایم ایل این کا ہوگا، کیونکہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اگر یہ دیکھیں کہ تمام آئینی عہدے، گورنرشپ، صدر، یہ پیپلز پارٹی کا، اور جتنے بھی ڈیلیوری کے جہاں پہ ڈیلیورنس کی بات ہے، گورننس کی بات ہے، وہ پی ایم ایل این نے لے لیے۔ تو اب یہ تو یہاں پہ اب بیڈ گورننس ہوگی تو یہ تو کھاتا پھر پی ایم ایل این کو ہی بھگتنا پڑے گا۔ بھگتنا پڑے گا نہیں، بھگت رہے ہیں۔ اب تو ہم صرف بھگتنے کے لیے بیٹھے ہیں، اب ہمارے پاس وی ہیو نو ادر چوائس۔ یہ تو پہلے چیزیں سوچنی چاہیے نا جب آپ کو۔ اگر اب فوری الیکشن ہو جاتے ہیں، کچھ ٹائم بعد الیکشن ہو جاتے ہیں یا نیکسٹ الیکشن ہوتے ہیں، پی ایم ایل این کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اگر تو پی ایم ایل این کے معاملات نواز شریف صاحب نے خود اپنے ڈائریکٹ ہاتھ میں نہ لیے، ڈائریکٹ ہاتھ میں مینز کہ ان کو بہت ایکٹیو رول ادا کرنا پڑے گا، جیسے ماضی میں انہوں نے ادا کیا ہے، جس طرح ان کا ورکر سے رابطہ ہوتا تھا، جس طرح وہ انٹریکٹ کرتے تھے۔ میں نے کہا نا کہ اب یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس پاکستان کو نواز شریف صاحب چھوڑ کے لنڈن گئے تھے۔ اب یہ ایک تبدیل شدہ پاکستان ہے جس میں حقائق، زمینی حقائق تبدیل ہو چکے ہیں۔ تو انہیں میں نے پہلے جیسے عرض کیا کہ اپ ہل ٹاسک ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ نہیں تو نواز شریف صاحب پہلے فیصلے نہیں کر رہے، پہلے فیصلے کون کر رہے؟ نہیں، فیصلے تو وہ کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ ان کے فیصلے وہ مسلط نہیں کرتے، جو میں نے دیکھا، مطلب اگر وہ ایک ان کے ذہن میں ایک چیز ہے، کئی دفعہ ایسی 2-3 مثالیں میرے ذہن میں ہیں کہ وہاں لیکن جو دیگر ان کے ساتھی تھے، پارٹی کی دیگر لیڈرشپ، انہوں نے ان کو اس فیصلے کو چینج کرنے پر مجبور کیا، اور انہوں نے کیا۔ اب بھی یہی ہوا، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں نواز شریف صاحب چاہتے تھے الیکشن کرانا، لوگوں نے نہیں ان کو کروانے دیے جو پارٹی کے لوگ تھے۔